السلام علیکم دوستو۔ مرچ ایک ایسی دلچسپ اور مفید سبزی ہے جو آج ہر گھر کے کچن کا لازمی حصہ بن چکی ہے، مگر اس کی کہانی بھی اتنی ہی مزیدار ہے جتنا اس کا ذائقہ۔ مرچ اصل میں ہمارے علاقے کی نہیں تھی، بلکہ اس کی ابتدا جنوبی امریکہ سے ہوئی۔ پرانے زمانے میں وہاں کے لوگ اسے کھانوں میں استعمال کرتے تھے۔ بعد میں جب کرسٹوفر کولمبس نے نئی دنیا کی تلاش میں گیا تو وہ مرچ کو یورپ لے آیا۔ پھر یہ آہستہ آہستہ ایشیا پہنچی اور برصغیر میں اتنی مقبول ہوئی کہ آج لگتا ہے جیسے یہ ہمیشہ سے ہماری اپنی فصل رہی ہو۔ دوستو، یہ تو تھی مرچ کی تاریخ، یعنی کہ مرچ کیسے برصغیر میں پہنچی۔ اب ہم بات کریں گے کہ ہم اس کو اپنے گھر میں نہایت آسانی سے اور مکمل آرگینک طریقے سے کیسے اگا سکتے ہیں۔ دوستو، مرچ کو اگانا نہایت ہی آسان ہے۔ مرچ کو اگانے کے لیے آپ کو پہلے اس کی پنیری تیار کرنی پڑتی ہے، یا پھر آپ تیار پنیری نرسری سے لا کر بھی اس کو گھر پر اگا سکتے ہیں۔ مرچ کے بیج پہلے نرسری میں لگائیں تاکہ پودا مضبوط ہو جائے۔ 2-3 ہفتے بعد جب پودا تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے گملے یا زمین میں منتقل کر دیں۔ نرم، زرخیز اور پانی نکالنے والی مٹی بہترین رہتی ہے مرچ کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ 40% گارڈن سوائل، 40% کمپوسٹ یا گلی سڑی گوبر کی کھاد آپ استعمال کریں، 20% ریت آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کوکو پیٹ۔ یہ مٹی مرچ کے لیے بہت بہترین رہتی ہے کیونکہ یہ مرچ کو ویل ڈرین مٹی پسند ہے۔ اگر پانی کھڑا رہے گا تو مرچ کا پودا گلنا شروع ہو جائے گا اور زیادہ پانی سے مرچ پر فروٹنگ بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیشہ ویل ڈرین مٹی تیار کریں۔ مرچ کو لگانے کے لیے آپ 10 سے 12 انچ کا گملہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بہترین گرو کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سبزیوں کی پرانی ٹوکریاں یا پھلوں والی پرانی ٹوکریاں پلاسٹک کی جو ملتی ہیں وہ لے لیں، 40 سے 50 روپے کی ایک ٹوکری مل جاتی ہے۔ آپ وہ ٹوکری لیں، اس کے اندر مٹی بہترین مکس کر کے تیار کر کے ایک ٹوکری میں آپ 4 پودے آسانی سے لگا سکتے ہیں۔ پودوں کے درمیان ہمیشہ 6 سے 7 انچ کا فاصلہ رکھیں تاکہ اس کو پھیلنے میں آسانی ہو۔ جب مرچ کا پودا 5 سے 6 انچ بڑا ہو جائے تو اس کی اوپر سے پنچنگ کر دیں تاکہ اس پر زیادہ شاخیں نکلیں اور اس پر زیادہ فروٹنگ ہو۔ اگر آپ اس کی پنچنگ نہیں کریں گے تو پودا سیدھا بڑھتا رہے گا اور پھل اس پر کم لگے گا، تو اس کے لیے پنچنگ لازمی کریں۔ اس کے علاوہ مرچ کے پودوں کو آپ ہمیشہ نائٹروجن والی کھاد صرف شروع میں دیں۔ جب یہ فلاورنگ پر آ جائے تو آپ اس کو نائٹروجن والی کھاد مکمل طور پہ روک دیں اور پانی کم سے کم دیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو لیکوئڈ فرٹیلائزر میں کیلے کے چھلکوں کا فرٹیلائزر دیں، اس میں بہترین پوٹاش موجود ہوتی ہے جو کہ آپ کے پودے کو پھول اور پھل لانے میں مدد دیتی ہے۔ روزانہ ہلکا پانی دیں مگر زیادہ پانی سے بچیں۔ مٹی نہ زیادہ خشک ہو اور نہ ہی بہت گیلی، درمیانی نمی رکھیں۔ وقتاً فوقتاً جڑی بوٹیاں بھی صاف کرتے رہیں۔ مرچ کو دھوپ بہت پسند ہے، اس لیے اسے ایسی جگہ لگائیں جہاں روزانہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے دھوپ ملے۔ اپریل سے جون اس کی کاشت کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے۔ کھادوں میں اس کے لیے کمپوسٹ یا گوبر کی کھاد استعمال کریں۔ جب پودے پر پھول آنے لگیں تو پوٹاش والی کھاد دینے سے مرچوں کی تعداد اور سائز بہتر ہو جاتا ہے۔ کیڑوں سے بچاؤ کے لیے مرچ پر عام طور پر ایفیڈز اور سفید مکھی حملہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے نیم آئل کا سپرے ایک آسان اور محفوظ طریقہ کار ہے۔ مرچ کو سبز حالت میں توڑنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ مرچیں توڑیں گے پودا اتنا ہی نئی مرچیں بناتا رہے گا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ مرچ کا پودا صحیح طریقے سے سنبھالیں تو ایک ہی پودا کئی مہینوں تک مسلسل مرچ دیتا رہتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تیز مرچ کھانے سے جسم میں گرمی اور توانائی بھی بڑھتی ہے۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور فائدہ مند معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔